سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم، تکریم، ادب، احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہم اپنے دروس کا تسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسی تسلسل کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج کا درس لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ گزشتہ درس میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالا اور کفار کے منتظر رہے کہ یہاں تک کہ وہ قریب نہ آ پہنچے۔ جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے سامنے آ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر زارو قطار رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دین اسلام کی سلامتی اور اپنے صحابہ کے لیے کثیر دعا فرمائی۔ اور اسی اثناء میں کفار نے مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے عمیر بن وہب اور ابو سلمہ الجشمی کو بھیجا تاکہ وہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے لشکر کی حالت زار کو دیکھ سکیں اور اس تعداد کا تعین کر سکیں کہ مسلمان کتنے افراد پر مشتمل نفوس کے ساتھ جنگ بدر کے مقام پر موجود ہیں، جنگ بدر کے لیے تیاری کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے چہروں پر وہ رعب اور وہ جلال تھا کہ عمیر بن وہب ہو یا ابو سلمہ الجشمی، ان دونوں افراد کا بیان قدر مشترک تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب لڑنے کے لیے، مرنے مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے منتظر ہیں، اور اس کے بعد کم از کم وہ اپنی تعداد کے برابر ہمارے لشکر کو نقصان پہنچائیں گے۔ یعنی اگر ان کی تعداد 300 کے لگ بھگ ہے تو ہمیں ذہنی طور پر اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارے میں سے بھی 300 لوگ کم از کم اس جنگ میں مارے جائیں گے، لہٰذا ہمیں اس جنگ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا جذبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ولولہ اور جوش دیکھنے کے بعد ان شخصیات یعنی عمیر بن وہب اور ابو سلمہ الجشمی کا جو بیان تھا یا تاثرات تھے، اس کو سننے کے بعد حکیم بن حزام نے عتبہ سے جا کر اس مسئلہ پر بات کہی کہ اے عتبہ، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں ذکر خیر کے ذریعے یاد رکھیں اور تمہیں اچھے الفاظ کے ساتھ ماضی کا ذکر جب بھی کیا جائے اس میں اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جائے، تو ہماری ایک رائے ہے، وہ رائے یہ ہے کہ تم لوگوں کو اس بات پر ابھارو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے ساتھ قطعاً جنگ نہ کریں۔ اس کی وجہ عمیر بن وہب اور ابو سلمہ الجشمی کے بیانات تو تھے ہی، لیکن حکیم بن حزام یہ بھی جانتے تھے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آج مقابلے کے لیے سامنے آ رہے ہیں،
ہمارے قبیلے، ہمارے لشکر سے بہت سے افراد کا ان کے ساتھ تعلق ہے، لہٰذا یہ معاملہ کچھ یوں ہوگا کہ کوئی شخص کسی کے بھائی پر اپنی تلوار سونت لے گا، کوئی کسی کے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا، اور اس طرح ہمارے میں آپسی رقابتیں، رنجشیں جنم لیں گی اور ہمارے درمیان نا اتفاقی کی فضا قائم ہو جائے گی۔ لہٰذا حکیم بن حزام نے لشکر کفار میں عتبہ کو اس بات پر اکسایا کہ تم ابو جہل کو اس بات کے لیے آمادہ کرو کہ وہ اس لشکر کو واپس لے چلے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے ساتھ جنگ کرنے کا خیال ذہن سے نکال دے۔ عتبہ نے خود ابو جہل سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابو جہل فطرتاً ایک ضدی شخص ہے، ہٹ دھرم ہے، لہٰذا اس نے حکیم بن حزام کو ابو جہل کے پاس بھیجا اور خود ساری قوم کو سامنے اکٹھا کر کر ایک واضح و نصیحت برے انداز میں ان کے ساتھ کلام کیا۔ وہ کلام کیا تھا؟ عتبہ کہنے لگا، اے گروہ قریش، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے جنگ کر کر کیا کرو گے؟ اگر تم انہیں قتل کرو گے، وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر زندگی بھر تم ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہ کرو گے۔ کسی نے کسی کا بھائی قتل کیا ہوگا اور کسی نے کسی کا بیٹا، کسی نے کسی کا چچا قتل کیا ہوگا اور کسی نے کسی کا ماموں۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جانا چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے دوسرے قبائل کے ساتھ لڑنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر ان قبائل نے تمہارا کام کر دیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو قتل کر دیا، تو پھر تمہارا مدعا پورا ہو گیا، تمہیں کسی قسم کی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوگی کہ ہماری تلواروں سے ہم نے اپنوں ہی کی گردنیں کاٹی ہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے تو ہمیں ان سے کسی لمحے، کسی ساعت بھی ملتے ہوئے یہ شرم محسوس نہیں ہوگی کہ کسی وقت میں ہم نے تمہارے خلاف تلواریں نکالی تھیں اور آپس میں ہم دست و گریبان ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہوئے تھے۔ عتبہ کی گفتگو سن کر بہت سے لوگوں کے دل جنگ کرنے سے پھر گئے اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم یہاں سے بلا جنگ کیے ہی واپس لوٹ جائیں گے۔ عتبہ کی گفتگو کا اثر کافی زیادہ پورے لشکر پر ظاہر ہوا اور لشکر کے بہت سے افراد اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ جنگ کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ اگر یہاں سے افراد مارے گئے تب بھی ہمیں نقصان ہے، اور اگر سامنے گروہ میں سے افراد مارے گئے تو تب بھی ہمیں نقصان ہے۔ عتبہ نے آخر میں ایک فیصلہ کن بات کہی۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں لوگ بزدلی کا تانا دے کہ تم میدان جنگ سے واپس لوٹ آئے ہو تو تم میرا نام لینا کہ عتبہ نے بزدلی دکھائی ہے، حالانکہ تم جانتے ہو میں بزدل نہیں ہوں، یعنی یہ سارا الزام مجھ پر ٹھہرا دیا جائے۔ یہاں پر عتبہ لوگوں کی ذہن سازی کر رہا تھا۔ حکیم بن حزام ابو جہل کے جو خیمہ تھا وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابو جہل اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھا ہوا جنگ کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کر رہا ہے اور اپنی زرہ یعنی لوہے کے لباس کو صاف کر رہا ہے۔ حکیم بن حزام نے پہنچ کر عتبہ کے حوالے سے ابو جہل کو پیغام دیا۔ یہ سن کر ابو جہل بگڑ گیا اور کہنے لگا، انتفخا واللہ سحرہ حین رعا محمدن و اصحابہ قاللہ واللہ لنرجع حتی یحکم اللہ بیننا و بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عتبہ نے جب سے مسلمانوں کا لشکر دیکھا ہے تو خوف کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا ہے۔ باخدا میں اور میرا لشکر واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ لڑیں اور اللہ ہمارے درمیان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ یہاں پر ہمارے سامعین کے ذہنوں میں ایک بات ضرور آ رہی ہوگی۔ ابو جہل کہہ رہا ہے حتی یحکم اللہ بیننا و بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ ہم میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فیصلہ نہ کر دے۔ تو یہ مشرکین تھے، یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کیا؟ تو اس کا جواب سادہ سا ہے کہ مشرکین نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کیا تھا۔ ہاں، وہ مختلف بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک مانتے تھے اور امور کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان بتوں کو تدبیر کرنے والا مدبر مانتے تھے، لہٰذا ان کا شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ
اپنے بتوں کو برابری کی سطح پر ماننا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے مشرقین کے اس عقیدے کو واضح طور پر بیان کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو مشرقین کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، یا اللہ تیری عزت کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم بتوں کو تیرے برابر سمجھتے تھے۔ تو لہٰذا ثابت ہوا کہ بت پرست کفار مکہ اگرچہ بتوں کی پرستش کر رہے تھے لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا کبھی بھی انکار نہیں کرتے تھے، ہاں اپنے بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ برابری کی سطح پر مقام و مرتبہ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم جب بتوں کی عبادت کریں گے تو بت قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے۔ یہ شفاعت برابری کی سطح والی شفاعت ہے۔ ایک شفاعت یعنی ایک سفارش وہ ہوتی ہے کہ کوئی بڑا اپنے چھوٹے سے کرے، ایک سفارش وہ ہے جو برابر والا برابر والے سے کرتا ہے، اور ایک سفارش وہ ہے کہ جو کوئی چھوٹا اپنے بڑے سے کرتا ہے۔ تو بت پرستوں کے نظریے اور عقیدے کے مطابق بت اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابری کے شریک تھے، اور یہ سفارش ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے شفیع ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارش کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر سفارش برابری کی سطح والی وہ مراد لیتے تھے، نہ کہ وہ سفارش کے بت اپنے مقام و مرتبے میں اللہ سے کم ہیں اور ایک چھوٹا جب کسی بڑے سے سفارش کرے اس کو اس صورتحال پر محمول کیا جائے۔ نہیں، وہ بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر سمجھتے تھے، یعنی انہوں نے کائنات کے اندر مختلف امور کو بتوں کے اندر تقسیم کر رکھا تھا۔ یہ بارش برسانے کے لیے بت ہے، یہ رزق دینے کے لیے بت ہے، اور اللہ تعالیٰ اکیلا کائنات کو سنبھال نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تردید قرآن کریم فرقان حمید میں کی، لم یکن اللہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار نہیں ہے اس کی کمزوری کی بنا پر۔ لہٰذا یہاں پر اس بات کی وضاحت کرنا ضروری تھا کہ جو ابو جہل نے کہا کہ جب تک اللہ ہم میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فیصلہ نہ فرما دے، اور عتبہ کا سانس مسلمانوں کے خوف کی وجہ سے پھول گیا ہے، اور ہم لوٹیں گے نہیں جب تک ہم میں اور ان میں کوئی فیصلہ نہ ہو جائے، یعنی کوئی فاتح اور کوئی شکست خوردہ نہ ہو جائے۔ ابو جہل ایک یار شخص تھا، اس نے یہاں پر ایک اور چالاکی دکھائی، اور وہ شخص جس کو مسلمانوں کی طرف سے مارا گیا تھا، عمر بن الحضرمی، جو مقتول تھا، جو مسلمان صحابہ کی طرف سے ایک تیر چلا تھا اور وہ شخص مارا گیا تھا، اس کے بھائی کو جا کر ابو جہل نے کہا کہ کیا تو اپنے بھائی کے خون پر سمجھوتا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا قطعاً نہیں، میں اپنے بھائی کا خون رائے گاہ نہیں جانے دوں گا، اور اس نے واویلا کرنا شروع کر دیا، وَعَمْرَاهُ وَعَمْرَاهُ۔ اس کی چیخو پکار سن کر جو عتبہ کی کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی، لوگوں میں پھر جنگی جوش و جذبہ وہ عروج پر پہنچ گیا اور عتبہ ناکام و خاسر ہوا۔ اب جب عتبہ کو ابو جہل کی بات پہنچی تو اس نے کہا انتفخ واللہ سحرہ سیعلم من انتفخ سحرہ انا ام ہوا۔ عتبہ کہنے لگا یہ تو وقت بتائے گا اور جلد معلوم ہو جائے گا کہ ابو جہل کا سانس پھول جائے گا خوف سے یا میرا سانس پھول جائے گا خوف سے۔ لہٰذا یہ جنگ کے وہ ابتدائی حالات تھے کہ کچھ لوگوں نے جنگ روکنے کی کوشش کی، لیکن ابو جہل ہر بار کسی عیاری کے ساتھ اور لوگوں کو ابھارنے کے لیے کسی نہ کسی مکاری کے ساتھ اپنی تدبیر چلاتا رہا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا ذلت و رسوائی کا سامان کر رکھا ہے۔ دشمن کی تعداد یقیناً صحابہ کرام کی تعداد سے 3 گنا زیادہ تھی۔ صحابہ کی تعداد مختلف اقوال ہیں اور راجح قول 313 نفوس پر مشتمل تھی۔ اس کے برعکس جو مشرکین ہیں ان کی تعداد 950 اور 1000 نفوس کے درمیان بتائی جاتی ہے، اور یہاں سے اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہر روز 10 اونٹ ذبح کیے جا رہے تھے۔ اور جب یہ لشکر مکے سے نکلا تھا تو یاد رہے کہ پہلے روز ابو جہل نے پورے لشکر کی ضیافت کی تھی، پورے لشکر کو طعام کھلایا تھا، یعنی کھانا کھلایا تھا، اور اس نے اپنی طرف سے 10 اونٹوں کو ذبح کیا تھا۔ اور دوسرے دن اصفان کے مقام پر امیہ بن خلف نے اپنے لشکر کو طعام کھلایا اور 10 اونٹ ذبح کیے۔ 10 اونٹوں کا مطلب یعنی ایک اونٹ کا گوشت 100 لوگ کم از کم کھا رہے تھے۔ تو
10 اونٹوں کا مطلب 1000 افراد پر مشتمل لشکر ہے۔ یہ دوسرے دن اسفان کے مقام پر امیہ بن خلف نے اپنی طرف سے 10 اونٹ ذبح کیے اور اپنے لشکر کا کھانا اس کا بندوبست کیا۔ اس کے بعد قدید کے مقام پر سہیل بن عمرو نے 10 اونٹ، اور اس کے بعد شیبہ بن ربیعہ نے 9 اونٹ، اور پھر جحفہ کے مقام پر عتبہ بن ربیعہ نے 10 اونٹ ذبح کیے۔ پھر ابوا کے مقام پر حجاج کے 2 بیٹوں نے نبیہ اور منبہ نے 10 اونٹ ذبح کیے، اور دوسرے روز اگلے روز یعنی جب بدر کے چشمے پر پہنچے تو ابو البختری نے اپنے لشکر کے لیے 10 اونٹوں کو ذبح کیا۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ یہ لشکر ہر روز کثیر تعداد میں گوشت کا استعمال کر رہا تھا، شراب پی جا رہی تھی، اور لونڈیوں کا رقص اور اس کے علاوہ جتنی بھی دنیا کے اندر عیاشی کا سامان جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ اس لشکر کے اندر نظر آ رہا ہے، جیسا کہ مورخین نے لکھا، میں پہلے بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہیں، اور آپ کی زبان اقدس سے صرف یہی الفاظ نکلے ہیں یا حی یا قیوم، اور رات بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات اور اپنی ریاضات اور اپنے نوافل میں مشغول رہے۔ سیدنا حارثہ سیدنا علی المرتضیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ما کان فینا فارس یوم بدر غیر المقداد علی فرس ابلق وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت السمرۃ یصلی ویبکا حتی اصبح۔ بدر کے دن ہمارے صحابہ کرام میں صرف مقداد کے پاس ایک ابلق گھوڑا تھا۔ اس شب سب لوگ نیند سے نڈھال ہو رہے تھے، نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر نیند طاری کر دی، ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ساری رات صبح تک نفل پڑھتے رہے اور رحمت الہی کو ملتفت اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے آنسوں کے دریا بہاتے رہے۔ اشکوں کی زبان سے نصرت حق کے لیے بارگاہ رب العزت میں جو دعائیں جو التجائیں کی گئی ہوں گی، ان کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ آج نبیوں کے تاجدار اپنے اصحاب کے لیے پوری رات گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہیں، تو کیوں نہ ان دعاؤں کو شرف اجابت ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دن معاملہ کیا تھا؟ جب غزوہ بدر کی ابتدا ہونے جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مقام پر عریش تیار کر دیا گیا، ایک بلند مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا گیا، اور آپ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر کھڑے رہے کہ کوئی کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کی جرت نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کا میدان جب گرم ہوا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دید کے لیے جب تڑپتا تو میں واپس لوٹ کر آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہیں، اور زبان سے فقط یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم یہ الفاظ جاری ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کوئی دوسرا جملہ نہیں سنا۔ میں پھر میدان کے اندر لوٹ گیا، دشمن کے ساتھ کافی دیر تک نبرد آزما رہا، تلواریں چلتی رہیں دشمن کو واصل با جہنم کرتے ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دید کا شوق اور اس کا اشتیاق مجھے رسول اللہ کی طرف لے آیا۔ میں پھر آیا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاحال سربسجود ہیں، زبان اقدس سے جاری ہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ پھر دوڑ کر میدان جنگ میں پہنچا، دشمن کو اپنی شمشیر آبدار کے جوہر دکھانے لگا۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا۔ جب میں واپس لوٹا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دیکھا کہ آپ حالت سجدہ میں ہیں، اور آپ کی زبان اقدس سے وہی اسماء مبارکہ یا حی یا قیوم کا ورد میں نے پایا، یہاں تک کہ دشمن شرمناک شکست سے دوچار ہو کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشن فتح عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شدت اور قوت کے ساتھ کسی کو اپنے حق کا واسطہ دیتے ہوئے نہیں سنا
جس شدت اور قوت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روز بدر اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، اے اللہ میں تجھے اس عہد اور اس وعدے کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے میرے ساتھ کیا، اے اللہ اگر تو اس گروہ کو ہلاک کر دے گا پھر زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ دعا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور ہماری طرف پھیرا، وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، گویا مجھے کفار کی قتل گاہوں کو دکھا دیا گیا جہاں وہ کل گرے پڑے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسے ہی الفاظ مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم عبدا، اے اللہ میں تجھے اس عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے، اے اللہ اگر تو نے اسے پورا نہ کرے گا تو تیری ابد تک تیری عبادت نہیں کی جائے گی، یقیناً تو اپنے وعدے پورے فرمانے والا ہے، تجھ سے زیادہ اپنے وعدے پورے کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے تھام رکھا تھا اور بار بار تسلی دے رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافی ہے، یہ کافی ہے، آپ نے اپنے رب پر اصرار کی حد کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک زرہ پہن رکھی تھی، آپ اس حال میں نکلے کہ اس وقت یہ آیت مقدسہ زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری تھی، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْحَىٰ وَأَمَرَ، ان قریب پسپا ہوگی یہ جماعت، پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کے وعدے کا وقت روز قیامت ہے اور قیامت بڑی خوفناک اور تلخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ یوم بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا تو ان کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد اس کی نسبت بہت کم تھی، یعنی 313 اور بعض مورخین کے بقول 319 افراد پر مشتمل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرق دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے، حتیٰ کہ آپ کی شانوں سے، آپ کے کندھوں سے چادر نیچے گر جاتی اور صدیق اکبر بار بار اٹھا کر وہ چادر آپ کے شانہ اقدس پر، دونوں شانوں پر ڈال دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مبالغہ فرماتے دعا کے اندر کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار وہ چادر اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے کندھوں پر ڈال دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کے لشکر کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 9 ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو کہ جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو سن لی اس نے تمہاری فریاد اور فرمایا یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ جو بے در پہ آنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدیق اکبر بار بار فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ اقدس کو فتح کی مسرت سے ضرور روشن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا، فرشتوں کے لشکر کو بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا، صدیق خوشخبری ہو تمہارے لیے، ابشرو خوشخبری ہے تمہارے لیے، یہ ہیں جبریل جو زرد امامے کے ساتھ گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے، گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے آ گئے ہیں، آسمان و زمین کے درمیان کھڑے ہیں۔ پھر وہ نیچے اترے اور ایک ساتھ مجھ سے غائب ہوئے، پھر ظاہر ہوئے۔ اس وقت ان کے پاؤں پر گرد جمی ہوئی تھی اور عرض کی، آتاک نصر اللہ اذ دعوتہ، جس وقت آپ نے رب کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آپ کے پاس آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ال عمران آیت نمبر 123، 124، 125 اور 126 کے اندر اور سورہ الانفال کے اندر، یعنی سورہ الانفال آیت نمبر 12 کے اندر اس تمام صورتحال کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ زرہ پہنے ہوئے ہیں، فرشتوں کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی صف بندی کروا رہے ہیں۔ یہاں پر 2 دلچسپ واقعات جو بڑے ہی خوبصورت واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی محبت کی بڑی واضح دلیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، آپ کے دست مبارک میں ایک تیر تھا،
آپ اس کے ساتھ اپنے صحابہ کی صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں اور پیچھے پیچھے کی طرف کر رہے ہیں، یعنی تمام لوگ برابر ہو جائیں اور مجھ سے کوئی آگے نکلنے میں سبقت نہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تیر تھا وہ صحابی رسول سواد بن غزیہ جو سب سے تھوڑے آگے نکلے ہوئے تھے ان کی شکم کو چھو گیا، یعنی پیٹ کے ساتھ لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوی یا سواد، اے سواد سیدھے ہو جاؤ اور صف کے اندر برابر کھڑے ہو جاؤ۔ تو سواد کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے چوٹ آئی ہے آپ کی اس تیر کے مس کرنے سے، اور میں چاہتا ہوں فعقدنی کہ آپ مجھے اس چوٹ کا بدلہ دیں۔ یہ عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال نہیں تو کیا ہے کہ ایک فوجی اپنے جرنیل سے کہہ رہا ہو کہ مجھے اس مقام پر انصاف چاہیے، وہ بھی تم سے۔ آج کے دور میں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر یہ مثالیں دیکھنی ہو تو درگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صحابہ اکرام کی گفتگو کو سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استقد، اے سواد بن غزیہ اپنا بدلہ لے لو، اور آپ نے اپنی شکم کے اوپر سے اپنی قمیص مبارک کو اٹھایا تو حضرت سواد بن غزیہ زاروں قطار رو پڑے اور بھاگ کر اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ چپکا لیا، چمٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکم مبارک کے اتنے بوسے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سواد بن غزیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر ما ترى فأردت ان يكون آخر العہد بك ان يمس جلدی جلدک۔ یا رسول اللہ یہ جو مرحلہ ہمیں درپیش ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں کا آخری مرحلہ ہو، اس کے بعد ہم زندہ نہ رہیں۔ میرے دل میں خواہش آئی کہ میں اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے جسم کو آپ کے جسم کے ساتھ مس کروں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میری آخرت سنوار دے۔ قربان ہو جائیں ان صحابہ اکرام کی عظمتوں پر، ان جمال مصطفی کے پروانوں پر، کہ اس مقام پر جب انسان اپنی موت کے لیے تیاری کر رہا ہو، اس کو اپنے بیوی بچوں اپنے عزیز و اقربا کی فکر نہ ہو، اس کو اگر فکر ہو تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لینے کی فکر ہو کہ آج میرا جسم ذات مصطفیٰ کے ساتھ مس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ میری آخرت کو سنوار دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی محبت کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ جو میں نے کہا تھا، دو دلچسپ واقعات ہیں اس مقام پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر صحابہ کتنا یقین کامل رکھتے تھے۔ یہ یؤمنون بالغیب کے مصداق لوگ، یعنی بغیر دیکھے ہوئے ماننا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زبان اقدس کا اعجاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، جبریل وحی لاتے ہیں، قبر کے اندر زندگی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، دجال آئے گا۔ ان تمام باتوں پر صحابہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا وصف یہی بیان کیا کہ وہ یؤمنون بالغیب ہیں۔ بہرکیف عوف بن حارث نے جنگ بدر میں ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ ما یضحک الرب من عبدہ، رب اپنے بندے سے کب خوش ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان برہنہ سر، یعنی اس نے زرہ نہ پہنی ہو، دشمن کے مجمع میں گھس جائے اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو۔ تو عوف بن حارث نے اپنی زرہ اتار کر زمین پر رکھی اور بھاگتے ہوئے دشمن کے اس مجمع میں جا گھسے اور دشمن کے ساتھ اتنا لڑے کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی داستان ہے جو ابھی جاری و ساری ہے۔ عوف بن حارث اور سیدنا سواد بن غزیہ کے یہ واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبتوں کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک ما رزقتہ اصحابہ القرام علیہم الرحمۃ والرضوان، اللہم اشرنا فی زمرتہم، یا اللہ ہمارا حشر بھی اپنے محبوب کے صحابہ کے ساتھ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ